بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله فضل عثمان رضي الله عنه. فضل عثمان رضي الله عنه سابقہ دو بابوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پڑھنے کے بعد خلفائے اربعہ میں سے اب تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق جو ہے ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب نامہ ہے وہ کیا ہے؟ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف۔ تو گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد مناف میں مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد مناف میں مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام اروا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام اروا ہے، اور ان کی والدہ یعنی اروا کی والدہ بیضاء بنت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخص ہیں جن کے ہاتھوں عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمی اور خود ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے 6 ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، اور ایک عشرہ مبشرہ میں سے خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعی یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ 10 میں سے 6 وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جو ہے جنت کی بشارت دی ہے، وہ سب ایک شخص کے ہاتھوں جو ہے مسلمان ہوئے ہوں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ یہ سعادت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ملی۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ان انبیاء کرام علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو نکاح کرنے کا شرف حاصل ہے۔ دنیا میں اور کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے موقع سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے آپ کو مدینہ ہی میں جو ہے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آ رہے تھے اور خوشخبری دینے والے کو آپ نے بھیجا، اور جب مدینہ پہنچی تو دیکھا کہ یعنی ان کی تدفین سے لوگ فارغ ہو کر کے جو ہے بقیع سے واپس لوٹ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ بھی گویا کہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر جو ہے لگایا تھا۔ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم سے جو ہے رضی اللہ عنہ سے وہ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً جو ہے 12 سال خلافت پر جو ہے فائز رہے، اور جو ہے 82 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے ہم سب کو معلوم ہے، معروف ہے۔ یہاں جو فضائل مؤلف رحمہ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ذکر کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جو روایت ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان۔
کہا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے اور جو ہے اس میں میرا رفیق عثمان بن عفان ہے۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے اور اس میں میرا رفیق عثمان بن عفان ہے۔ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے جو ہے ضعیف ہے، روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث کی سند میں جو راوی ہیں عثمان بن خالد عثمان بن خالد جو راوی ہیں وہ گویا کہ متروک راوی ہیں، لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اس حدیث میں جو ان کے جنتی ہونے کی جو بات بتائی جا رہی ہے اور یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو اگرچہ کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا یہ گویا کہ متعدد دلیلوں سے جو ہے ثابت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا مختلف دلیلوں سے جو ہے ثابت ہے، جیسے کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سیاق میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان میں سے آپ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ روایت صحیحین میں جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ آج یعنی کسی دن سارا کا سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کی نگرانی کریں گے، اور اس میں وہ ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ایسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو ان کے متعلق جب اجازت طلب کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اجازت دیتے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ اور یہ روایت موجود ہے، اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ۔ دو ہو گئی، تیسری اور چوتھی بات، تیسرا یا چوتھا موقع جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جنتی ہونے کی خبر دی ہے، وہ ہے دو اور موقع۔ یہ موقع جو ہے ایک ہی حدیث میں موجود ہے، وہ صحیح بخاری کی میں ہے وہ بھی روایت، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے باہر آ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مناشدہ کر کے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر رؤمۃ فلہ الجنہ فحفرتها۔ ایک موقع ہے کہ بئر رومہ کا جو واقعہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جو بئر رومہ کو خرید لے اور جو ہے وہ اس کو وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے جو ہے خرید لیا۔ یہاں حفارہ کے لفظ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے کھودا نہیں تھا، خریدا تھا، فحفرتها۔ دوسرا موقع اسی روایت میں ہے، کہا الستم تعلمون انہ قال من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ فجہزتہم۔ راوی کہتے ہیں قال فصدقوہ بما قال۔ تو یہ چار مواقع جو مجھے یاد ہیں فی الوقت، وہ یہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت ملتی ہے، جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی خبر دی ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے جنتی ہونا اس روایت کے علاوہ دیگر متعدد موقع اور واقعات میں جو ہے ثابت ہے، موقع اور واقعات میں جو ہے ثابت ہے۔ رفیق جو ہے رفیق سفر کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ رفیق کا اطلاق عموماً اس پہ ہوتا ہے جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، اور مطلقاً بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی مجرد جو ہے ساتھی کا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور غالباً اس روایت میں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یہی مطلق ساتھی مراد ہے، مطلق جو ہے ساتھی مراد ہے۔ بقیہ چونکہ روایت ضعیف ہے اسی لیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث جو اس باب میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے واسطے سے ہے۔ قال المؤلف رحمہ اللہ بإسنادہ إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل
أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد کے دروازے کے پاس ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اے عثمان، یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ام کلثوم کی شادی کروائی ہے کہ رقیہ کے مہر کے مثل، اور اسی کے ساتھ یا ان کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کرنے کے ساتھ جیسا آپ نے گویا کہ رقیہ کے ساتھ کیا ہے۔ قال هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، یعنی جیسے آپ نے رقیہ کے ساتھ جو ہے رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے آپ نے بہترین حسن و سلوک کیا ہے، اور جس طرح سے جو ہے انہیں آپ نے مہر دیا ہے اسی کے جیسے مہر اور اسی حسن سلوک کے ساتھ گویا کہ ام کلثوم کی شادی آپ کے ساتھ جو ہے کرائی جا رہی ہے۔ روایت بھی جو ہے سند کے اعتبار سے جو ہے یہ روایت بھی جو ہے ضعیف ہے۔ اس حدیث کے سند میں جو راوی ہیں وہی جو راوی تھے سابقہ سند میں بھی عثمان بن خالد راوی جو ہے ضعیف راوی ہیں، لہٰذا یہ روایت بھی جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار پاتی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ تاریخی اعتبار سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا درست ہے اور صحیح ہے اور ثابت ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف قرار پاتی ہے، البتہ جو ہے کیا ہے نکاح کرانا یہ جو ہے صحیح بات ہے، تاریخی اعتبار سے جو ہے درست اور صحیح اور ثابت ہے۔ لہٰذا اگلی روایت پڑھیں گے۔ اگلی روایت کیا ہے؟ قال المؤلف رحمہ اللہ باسنادہ الى كعب بن عجرة رضی اللہ عنہ قال ذكر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقربها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور اسے نہایت ہی قریب بتلایا۔ فمر رجل مقنع رأسه، تو گویا کہ ایک آدمی گزرے اپنا سر چھپائے ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا يومئذ على الهدى، یہ جو ہے یہ کیا ہوں گے؟ وہ اس دن ہدایت پر ہوں گے۔ هذا يومئذ على الهدى، یہ اس دن جو ہے صحیح جو ہے راہ پر ہوں گے، یہ جو ہے اس دن جو ہے گویا کہ برحق پر ہوں گے۔ فوثبت، کعب بن عجرہ کہتے ہیں گویا کہ میں نے چھلانگ لگایا۔ فوثبت فاخذت بضبعی عثمان، کہا کہ میں نے چھلانگ لگایا، گویا کہ یعنی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ اٹھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا۔ ثم استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، اور گویا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے دیکھا، متوجہ ہوا اور کہا فقلت هذا قال هذا، کہا کہ میں نے کہا کہ یہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی، یعنی کہ راوی آخری حصے میں جو کہا، یعنی جو راوی کہہ رہے ہیں فقلت هذا قال هذا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے کہا کہ یہ شخص جو سر بات چھپائے ہوئے، سر پہ جو ہے ڈھانپے ہوئے جو جا رہے ہیں گویا کہ اس دن ہدایت پر ہوں گے، تو گویا کہ یعنی راوی گویا کہ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ انہیں نہایت ہی اطمینان ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس میں مزید اطمینان کی خاطر گویا کہ یہ بات جو ہے یہ معاملہ انہوں نے کیا، یعنی کہ کہیں جو ہے ان کو اس میں کسی قسم کا جو ہے شبہ نہ ہو، اسی لیے فوراً جو ہے وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو ہے اٹھے اور جا کر کے ان کا جو ہے بازو پکڑا تو دیکھا کہ وہ عثمان ہیں، اور کہا کہ یعنی یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہی جس کے بارے میں تم تاکید کرنا چاہتے ہو، یہ مقصود ہے، یہ جو ہے مقصود ہے۔ ظاہر ہے فتنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہوا ہے تو فتنہ سے وہی مراد ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو فتنہ رونما ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کے جو عبداللہ ابن سبا اور اس کے جو ہے ہم نواؤں نے جو فتنہ اسلامی حکومت میں اور آپ کے خلاف جو ہے برپا کیا،
اور آپ پہ جس قسم کے الزامات لگائے گئے اور نتیجہ آپ کی شہادت تک پہنچا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کا تذکرہ کیا، اور جب جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گویا کہ اس دن جو ہے یہ حق پر ہوں گے، حق پر ہوں گے۔ حدیث کی سند جو ہے نا، سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے ضعیف قرار پاتی ہے۔ تو حدیث کی جو سند ہے، حدیث کی سند پہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ محمد ابن سیرین کی جو ملاقات کعب ابن عجرہ سے نہیں ہے، گویا کہ انقطاع پایا جا رہا ہے۔ حدیث کی سند میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کعب ابن عجرہ سے نہیں، مطلب یہ کہ حدیث کی سند میں انقطاع پایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ انقطاع جہاں پایا جا رہا ہو وہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ البتہ حدیث جو ہے من جملہ صحیح ہے، حدیث من جملہ جو ہے دیگر شواہد وغیرہ کی بنیاد پر جو ہے حدیث جو ہے صحیح ہے۔ لہٰذا اور ضبع یعنی اضبع جو ہے بازو کے معنی میں، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، بضبع عثمان یعنی ان کے دونوں بازو کو پکڑ لیا، ضبع اضباع بمعنی عضد۔ تو گویا کہ حدیث سے جو ہے جو فضیلت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ جو ثابت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ وہ اس دن جو ہے یعنی فتنے کے دن گویا کہ برحق ہوں گے، حق پر ہوں گے، یہی گویا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس روایت سے جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ رہ گیا حدیث سے جو اور بھی بعض مسائل جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مستقبل میں رونما ہونے والے فتنوں سے جو ہے آگاہ کرا دیا، اور انہیں آنے والے فتنوں کی اطلاع دے دی۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے انسان ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو، ان فتنوں سے دور رہیں، ان فتنوں سے بچیں، یا جو ہے ان کے ساتھ ہو جن کے پاس جو ہے حق موجود ہے۔ اسی لیے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مستقبل میں ہونے والے فتنوں کے سلسلے میں جو ہے خبر دی ہے، اور یہاں یعنی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا کہ وہ یعنی علم کی تاکید کرنے کے سلسلے میں وہ حریص تھے، یعنی کوئی بات سنی، مزید اطمینان کے خاطر جو انہوں نے کام کیا، گویا کہ اس سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس کی وہ مزید جو ہے تاکید کرنا چاہتے تھے، یہ گویا کہ ان کے عمل سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ اگلی روایت جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے وہ ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ کیا کہتی ہیں؟ قال المؤلف رحمہ اللہ بإسناده إلى عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان ان واللہ اللہ هذا الامر یوما فأرادك المنافقون ان تخلع قمیصك الذي قمصك اللہ فلا تخلعه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ معاملہ کسی دن عطا کرے، یعنی گویا کہ خلافت جو ہے سے نوازے، فارادک المنافقون، اور منافقون چاہے کہ آپ اس قمیص کو اتار دیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنایا ہے، لہٰذا آپ اسے اتارنا نہیں، فلا تخلعہ، یقول ذلك 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے 3 بار کہی۔ قال نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت لعائشہ ما منعك ان تعلم الناس بهذا، کہا کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات گویا کہ اس وقت کیوں نہیں بتائی، یہ گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد تھا، ما منعك ان تعلم الناس بهذا، یعنی آپ نے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بتلائی۔ قال انسیتہ، ام المؤمنین نے کہا کہ یہ بات میں اس وقت جو ہے بھلا دی گئی تھی، قال انسیتہ، مجھے یہ بات جو ہے بھلا دی گئی تھی۔ حدیث کے سند میں فرج ابن فضالہ ہیں، اور یہ اکثر اہل علم کے نزدیک جو ہے ضعیف راوی ہیں، لیکن یہ روایت بھی متابعات کے سبب جو ہے صحیح ہے۔
تو حدیث سے قمیص کا لفظ آیا ہے حدیث میں. قمیص گویا کہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ قمیص یہاں خلافت سے جو ہے خلافت کے لیے جو ہے یعنی استعارتاً بولا گیا ہے، یا قمیص کہہ کر کے خلافت جو ہے مراد دی گئی ہے. بقیہ حدیث کی باتیں جو ہے واضح ہیں. تو حدیث سے کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ حدیث سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے خلیفہ ہونے کی طرف جو ہے اشارہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بھی دلیل ہے. سچے نبی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی مستقبل کے سلسلے میں باتیں بتلائی ہیں وہ ویسے ہی جو ہے واقع ہوئی ہیں. یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے، سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے جیسے مستقبل کے سلسلے میں بتلایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ویسے ہی وہ معاملات رونما ہوئے ہیں. اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے منافقین ہیں، مومنین نہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں خروج کرنے والے منافقین ہیں، مومنین نہیں. اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ راوی اگر حدیث بھول جائے اور بعد میں اسے وہ بات یاد آ جائے تو گویا کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے حدیث کے لیے جو ہے حدیث کو رد کرنے کے لیے نہیں، یعنی اس حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا، اس حدیث کو جو ہے رد نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ انسان بسا اوقات بعض باتیں بھول جاتا ہے اور پھر وہ باتیں اسے یاد آ جاتی ہیں. تو لہٰذا ایک مرتبہ اس بات کو بھول جانا، موقع پہ بعد میں وہ باتیں یاد آنا، یہ گویا کہ راوی کے لیے بھی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، راوی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، راوی کے لیے بھی کوئی اس میں اشکال کی بات نہیں، بلکہ یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ راوی بھی عام انسان ہی کی طرح ایک جو ہے انسان ہے. اس کے بعد کی روایت جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے واسطے سے ہے. قال المؤلف رحمہ اللہ بإسناده إلى عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه وددت ان عندي بعض اصحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کہا، اپنی بیماری میں کہا، یعنی مرض الموت میں کہا، وددت میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میرے پاس جو ہے میرے بعض صحابہ ہوتے، میرے بعض ساتھی ہوتے. قلنا یا رسول اللہ الا ندعو لك ابا بکر، کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ابو بکر کو نہ بلا دیں؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. قلنا الا ندعو لك عمر، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے عمر کو نہ بلا دیں رضی اللہ عنہ؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے. قلنا الا ندعو لك عثمان، قال نعم، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے عثمان کو نہ بلا دیں رضی اللہ عنہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں. فجاء، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فخلا به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تنہائی میں بات کی. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم يكلمه وجه عثمان يتغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے. قال قیس، قیس کہتے ہیں فحدثنی ابو سہلہ مولا عثمان، کہ قیس کہتے ہیں کہ مجھے ابو سہلہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ان عثمان بن عفان قال یوم الدار، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار والے گھر والے دن کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فانا صائر الی، کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو ہے یعنی گھر والے دن کہا، یعنی جس دن گھر میں ان کو محصور کر لیا گیا اس دن کہا کہ یقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو ہے یہ عہد لیا ہے، یعنی مجھ سے کوئی عہد لیا ہے اور میں یا کوئی بات مجھے یقینی بات بتلائی ہے، اور گویا کہ کیا ہے اور میں اسی پر باقی ہوں، میں اسی پر کیا ہے باقی ہوں. قال علی فی حدیثی، علی جو راوی ہیں حدیث میں علی بن محمد، وہ کہتے ہیں وانا صابر علیہ، یعنی صائر کے بجائے صابر کہا کہ میں اسی پر صبر کرنے والا ہوں. قیس کہتے ہیں فکانوا یرونہ ذلک اليوم،
تو گویا کہ وہ اس کو وہی دن سمجھتے تھے، یعنی کہ جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا گیا، تو یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا ہے، جس دن کے سلسلے میں ان سے تاکید کی ہے، تو وہ وہی دن ہے جس دن گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ گویا کہ راوی کے کہنے کا مقصد ہے۔ حدیث للہ الحمد صحیح ہے۔ یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی میں بات کرنا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے رنگ جو ہے تبدیل ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ انہی معاملات کے سلسلے میں ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اس قسم کی باتیں آپ کے ساتھ جو ہے ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے فتنے کے سلسلے میں خبر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس بات کی خبر دینا کہ یعنی منافقین، جیسے کہ گزشتہ روایت میں یہ بات آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج کرنے والے منافقین ہوں گے، یہ منافقین آپ کے خلاف دشمنی کریں گے، آپ سے جو ہے عداوت رکھیں گے وغیرہ، اس قسم کی جب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوں گی، ظاہر ہے کہ انسان جو ہے ایسے باتوں کو سن کر کے کہاں خوش ہو پائے گا، اور یہ خوشی کی بات ہے بھی نہیں، اسی لیے گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے چہرہ جو ہے یعنی چہرے کا رنگ جو ہے بدلتا گیا، اور چہرہ جو ہے یعنی اس کے آثار جو ہے تبدیل ہوتے رہے۔ اور یوم الدار کا مطلب یہ ہم نے سن لیا کہ یوم الدار یعنی جس دن محاصرہ ہوا، اور کئی دن محاصرہ رہا، اور ظاہر ہے کہ جس دن جو ہے لوگ گھر میں گھسائے اور شہید کر دیے، تو گویا کہ جس روایت کے سلسلے میں روایت میں جس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بات کہی ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو ہے وعدہ لیا ہے، میں اس پر صبر کر رہا ہوں، یا میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا، تو جس دن شہید کر دیا گیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہی دن ہے جس دن کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔ لہٰذا اس روایت سے جو ہے جو اور باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت ہی قریب تھے، ساتھ ہی ساتھ اس حدیث میں شیخین کی بھی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت ہمارے ساتھ شیخین کے متعلق جو روایت گزری ہے وہاں پہ گزر چکی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے پاس صحابہ ہوتے یا میرے پاس ساتھی ہوتے، تو ام المؤمنین نے اور دیگر نے جو بات کہی ہے کہ آپ کے لیے ہم جو ہے ابو بکر کو بلائیں، ظاہر ہے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ام المؤمنین کا ذہن جہاں گیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو سوچے کہ کسی اور کو بلانا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد جو ذہن گیا وہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو ہے سب سے پہلے ابو بکر کو سمجھتے تھے، پھر عمر کو، اور جو ہے اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بعد میں جو ہے یعنی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے مابین جو ہے مفاضلہ نہیں کرتے تھے۔ اور حدیث میں گویا کہ یعنی وہ بات ہے جو سابقہ روایتوں میں گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت اور دلیل ہے کہ آپ نے وہ آنے والے واقعات کی جو ہے پہلے ہی خبر دی ہے، اور وہ واقعات جو ہے ویسے ہی واقع ہوئے ہیں، اور یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جو ہے پکے سچے مومن ہونے کے ساتھ بڑے ہی مطیع و فرما بردار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے وعدہ لیا تھا، جو عہد لیا تھا، وہ گویا کہ اس پر برقرار رہے، جان دینا گوارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے جو ہے مکرنا جو ہے آپ نے گوارا نہیں کیا۔